احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے سرحانے مقرر فرما دیتے ہیں۔ وہ جب بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد فرشتہ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ یہ جو چیز اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی یہ عطا فرما دے کہ اللہ کا تیرے لیے بھی اس جیسا ہی ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں کی جانے والی دعا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگتے رہنا چاہیے بلکہ اپنے مسلمان بھائی، اعزاء و اقارب، اہل و عیال، دوست احباب، جمیع مسلمان ان سب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور انبیاء رسول اللہ علیہ والسلام کا طرز عمل یہی رہا کہ وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، یا اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دے حساب کے دن۔ اللہ عز و جل نے اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا اس کو قرآن میں نقل کیا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، انہوں نے کہا میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو جائے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے آمین کہنا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے ہاں شرف قبولیت کے حوالے سے ایک مؤثر ترین بات ہے کہ کسی کی دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا، بلکہ قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہے نا اس میں اکثر صیغے جمع کے صیغے، ربنا، جو دعائیں رب نے سکھائی ہیں اس میں بھی اجتماعی الفاظ کے ساتھ، جمع کے صیغے کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما دے دنیا میں بلائی اور آخرت میں بلائی، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس میں صرف اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے مانگا۔ تو اکثر الفاظ اجتماعی ہیں، اس لیے دعا میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتہ اس کو کہتا ہے جو تو دوسروں کے لیے مانگتا ہے تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے معافی مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اگر بندہ دوسروں کے لیے رحمت مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی رحمت عطا فرما۔ اگر بندہ کسی دوسرے کے لیے شفا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے فرشتہ اس کے لیے رب سے التجا کرتا ہے، اس کو وہ مل جائے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دوسروں کی دعا لینی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ کسی کو کہے کہ دعا کر دے، بلکہ میں اس سے مؤثر طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ جس سے دعا لینی ہو اس کے ساتھ کوئی طرز عمل ایسا ہو کہ اس سے دعا خود نکلے۔ ہم یہ چیز اختیار نہیں کرتے، دوسرے سے دعا لینے کے لیے اس کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، طرز عمل ایسا ہو
کہ جس سے وہ خود ہمارے لیے دعا کرے. کسی غریب نادار آدمی کے گھر میں راشن ڈال دیں, کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی. اعزاء و اقارب میں سے جو قریب ترین افراد, بعض دفعہ ایسی کیفیت میں کوئی مسکینی کی حالت میں کوئی یتیم بھتیجی ہوتی ہے, بھانجی ہوتی ہے, شادی شدہ ہوتے ہیں, ان کے حالات خراب ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ذرا چھپ چھپا کے معاونت کرتے رہیں. وہ جھولیاں اٹھا کے پیچھے سے دعا دیں گی, کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی ہمارے حق میں. اس لیے ایسا طرز عمل بھی اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, تو دعوت کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں. اب ایک بندہ عام دعا کے لیے کہے, ایک کھانا کھلا کے دعا کے لیے کہے, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے دعا ملے اور یہ دعا قبول ہوتی ہے. سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ, ان کے حوالے سے ڈاکٹر سید غلام مرتضیٰ رحمہ اللہ, انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی, تو کافی دعا اور اس کے لیے علاج معالجہ اختیار کرتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہی حدیث کے پیش نظر یہ بات کہی, کہا کہ آپ جو باقی بیمار ہیں نا ان کے لیے دعا کریں. جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کرنی شروع کی تو متعدد دن جو پہلے گزر چکے دعا اور علاج کے حوالے سے افاقہ نہیں ہوا, بس 2-3 دن ہی گزرے, اللہ عز و جل نے اہلیہ کو شفا عطا فرما دی. یا اللہ اوروں کو شفا دے. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو شفا عطا فرما. دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے, دوسروں کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمیں ان کی دعائیں مل جائیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہمیں اپنے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی دعا کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ نبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر, ایمان پر, توحید پر زندگی, اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں, برکتیں, آسانیاں, عزت و مالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ, تکلیفیں, پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.